السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کاروباری سلسلے میں اور لین دین کے معاملات میں ادھار کے متعلق یا کوئی چیز ادھار لینا، اس کی بھی ایک طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا سمجھایا ہے، کیونکہ ادھار میں کئی اشکال آ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے یا کوئی مانگتا ہے، تو اس میں اگر کوئی دوستانہ ماحول ہے یا بھائی چارہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم رکھ لو، واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت کا کسی سے اظہار کرتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے، میں تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم واپس نہ کرنا، تم رکھ لو۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے تم فلاں چیز دے دینا، یا اس کے متبادل ہی کوئی چیز ہو جائے۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے جس طرح میں نے تمہیں دی ہے اسی طرح بعینی ہی مجھے تم نے واپس کرنی ہے۔ یہ تین اشکال ہیں۔ اسی طرح جس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو جس طرح ہم اکثر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب تک مجھے لوٹاؤ گے، یا یہ چیز تم رکھ لو، تو حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے غزوہ حنین کے موقع پر یہ مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت یہ زرہوں کا کام کرتے تھے۔ زرہ کہتے ہیں جو جنگ کے موقع پر لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا کاروبار کرتے تھے یا اس کا کام کرتے تھے، زرے بناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس میرا قاصد آئے گا یا میرا بھیجا ہوا بندہ آئے گا تو اس کو تم نے 30 زریں دینی ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ مجھ سے عاریتاً لے رہے ہیں یا غصب کر رہے ہیں؟ عاریتاً کہتے ہیں ادھار لی ہوئی چیز کہ آپ اس کو مجھے واپس کریں گے، غصب کہتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، یعنی کہ اس کے پر قبضہ کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نہیں، یہ میں تم سے عاریتاً لے رہا ہوں اور یہ تمہیں واپس کروں گا بعینہ، اسی طرح جس طرح تم مجھے دے رہے ہو۔ یہاں پہ دو تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر کاروباری سلسلے میں کسی غیر مسلم لیکن ایماندار ہو، اس کے ساتھ اگر معاملات کوئی پیش کرنا آئے یا کوئی کام وغیرہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر غیر مسلم بھی ہے، اس سے بھی اگر ادھار چیز لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اس کو بھی اسی طرح چیز واپس کی جائے جس طرح اس سے لی ہے۔ کئی مرتبہ کئی دوست احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کفار کی کوئی چیز مل جائے یا غیر مسلم کی کوئی چیز مل جائے اس کو وقف کر لو اس کے اوپر یا اس کے اوپر قبضہ کر لو، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن موقع پر قبضہ کرنے کا کیا، اس موقع کو قبضہ کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ جنگ کے موقع پر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن کاروباری معاملات میں اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کے ساتھ بے ایمانی کرنا یا اس کے ساتھ غلط بیانی کرنا یا اس کی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیز اور جس طریقے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کی طرح ہم جو ہے اس پر عمل کریں، تاکہ اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہو اور ہمارے لیے رحمت بھی ہو۔ اگر ہم اس کے الٹ چلتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ چلنا ہے یا اس کا، تو اس میں بھی جو ہے ادھار لی ہوئی یا عاریتاً میں بھی، اس میں بھی محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی چیز ادھار لی جائے یا کسی کو دی جائے، اس موقع پر جو ہے وہ اس کو اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر لیا جائے کہ تم نے چیز مجھے واپس کرنی ہے یا تم نے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محدثین کیونکہ اس حدیث کے بنا پر جو ہے وہ اس کو دلیل بنا کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اسی لیے اگر کوئی شخص ادھار لیتا ہے یا ادھار دیتا ہے تو وہ اس موقع پر جو ہے وہ آپس میں اس بات کو کلیئر لازمی کر لے کہ وہ جو چیز دے رہا ہے یا جو چیز لے رہا ہے وہ کس طریقے سے واپس کرے گا یا کب واپس کرے گا یا واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے متعلق جو ہے وہ بات چیت لازمی کر لیں۔ تو یہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔